السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب یہ جو ہے آپ کی اردو ادب کی جماعت کا آغاز ہو رہا ہے. تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں، باقاعدہ پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. تو ہم کھولیں گے صفحہ نمبر 20 قائد اعظم محمد علی جناح. جیسا کہ بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سبق کی پڑھائی تو اچھے سے کر لی تھی، تو اب اس کو تھوڑا بہت سمجھنا باقی رہ گیا تھا. تو میں اس کو جو ہے آپ کو تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کے بعد، تھوڑا بہت سمجھانے کے بعد آپ کو کلاس ورک پہ لے آؤں گی. تو ہم قائد اعظم کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اول تو آپ سب جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو، ٹھیک ہے. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے گوکل داس تیج پرائمری اسکول بمبئی سے حاصل کی. اس کے بعد کراچی واپس آ گئے. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے جو ہے کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد مشن ہائی اسکول میں جو ہے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہاں سے انہوں نے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا. ان کے والد ایک اونچے درجے کے سوداگر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ان کا جو ہے پیشہ اختیار کرے. پر جو پونجا صاحب تھے ان کے ایک دوست نے قائد اعظم میں ایک باصلاحیت ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے، قائد اعظم کی صلاحیت اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے ان کے والد پونجا کو مشورہ دیا کہ قائد اعظم کو اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ کر دیا جائے. تو یہی ہوا. قائد اعظم 16 سال کی عمر میں جو ہے لندن تشریف لے گئے اور وہاں سے لنکنز ان یونیورسٹی سے جو ہے وکالت کا امتحان پاس کیا. 1896 میں جو ہے مسٹر جناح نے کراچی میں وکالت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائد اعظم کو بہت ساری جو ہے خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا، جن میں دراز قد، عمدہ یادداشت، گہری نظر، اچھی آواز سے نوازا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ دوسروں میں ممتاز سمجھے جاتے ہیں. اس کے بعد 1906 میں مسلمانان ہند نے اپنے سیاسی اور قومی وجود کے لیے ایک خطرہ محسوس کیا. وہ نہ صرف تعلیم میں دوسری اقوام سے پیچھے تھے بلکہ ہر لحاظ سے پستی میں گر چکے تھے. اب یہاں پہ 1906 کی بات کی جا رہی ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھے. ہندوستان کے جو مسلمان تھے ہندوستان میں جو مسلمان رہنے والے تھے ان کو اپنی جو ہے سیاسی اور قومی وجود کے لیے جو ایک طرح سے خطرہ محسوس ہوا ہندوؤں سے، اور وہ باقی قوموں کی طرح ترقی یافتہ بھی نہ تھے بلکہ وہ ہر لحاظ سے ان سے پیچھے تھے. ان حقائق کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جب ان حقائق پر نظر ثانی کی گئی. گویا اب کانگریس اور مسلم لیگ کی منزل مقصود ایک بن گئی تھی، مسلمانوں کی آزادی. اب پھر ہم پڑھتے ہیں 1930 کی طرف. 1930 سے 1934 میں مسٹر جناح انگلستان میں رہے اور اس دوران مسلم لیگ نے اپنا کافی اثر کھو دیا اور بہت کمزور ہو گئی تھی. 1934 تک مسٹر جناح ہندوستان واپس تشریف لائے اور مسلم لیگ کو نئے سرے سے ترتیب دیا. انہوں نے دوبارہ سے اس پارٹی پر محنت کی. سخت محنت اور استقلال سے کام لے کر انہوں نے مختلف گروپ کو متحد کیا، ایک طرف جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا اور مسلم لیگ میں ایک نئی زندگی پھونک دی. کہ
جو مسلم لیگ وہ پہلے کی طرح چھوڑ کے گئے تھے، اس طرح سے واپس سے اس کو باعمل اور منظم جماعت بنا دیا۔ اس کے بعد جو ہے مسٹر جناح کے ایما پر مسلم لیگ نے احتجاج کے ساتھ آئین 1935 کو منظور کر لیا۔ نئے ضابطے اور آئین کے مطابق ہونے والے انتخابات کے لیے ایک مرکزی الیکشن بورڈ قائم کیا گیا، جس کے صدر مسٹر جناح تھے۔ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کر کے مسلمانوں کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا اور درخواست کی کہ مسلم لیگ کے منتخب کردہ امیدواروں کو اپنا نمائندہ چنیں، کیونکہ قائد اعظم نے جو یہ دورہ کیا اس میں خوب انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کی ہندوؤں کے ساتھ کوئی حیثیت نہیں، چنانچہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ تب قائد اعظم نے جو ہے اپنی کوششیں شروع کی کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن دلایا جائے۔ الگ وطن کی آزادی کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 1937 میں مسلم لیگ نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے ملک کی آزادی محض نو آبادیاتی درجہ ہی کی صورت میں نہ تھی، بلکہ وہ اپنا مقصود ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنا چکے تھے۔ یعنی اب مسلمان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اور خود مختاری کے ساتھ اپنی ریاست بنانا چاہتے تھے، یعنی ایک الگ وطن میں رہنا چاہتے تھے جہاں وہ اپنی تہذیب اور تمدن کو برقرار رکھ سکیں تاکہ وہ اپنے دین پر قائم رہ سکیں۔ پنجاب اور بنگال کی وزارتی جماعتیں بھی مسلم لیگ میں شامل ہو گئیں اور انہوں نے مسٹر جناح کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ مسلم لیگ اب ترقی کی راہ پر گامزن تھی اور اس کی طاقت برابر بڑھ رہی تھی، یعنی لوگوں نے جو ہے قائد اعظم کا ساتھ دینا شروع کیا، آپس میں اکٹھا ہونے لگے الگ وطن کے لیے۔ 1940 میں قائد اعظم نے قیام پاکستان کی تجویز پیش کی۔ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہو جس میں مسلمانوں کو غالب اکثریت حاصل ہو، یعنی ایسی ریاست جس میں مسلمانوں کا غلبہ ہو اور مسلمانوں کی اکثریت ہو، تاکہ وہ اپنی تہذیب کو اس میں فروغ دے سکیں اور اپنے اصولوں اور خواہشوں کے مطابق حکومت چلا سکیں، جہاں پر صرف اور صرف اسلام کا بول بالا ہو۔ اکثر لوگوں کے خیال میں الگ وطن محض ایک خواب شیریں سے زیادہ حقیقت نہ رکھتا تھا، بعض اسے ناقابل عمل بتاتے تھے۔ خود اکثر مسلمان تقسیم وطن کے خیال سے کتراتے تھے کیونکہ وہ ڈرتے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم کے سامنے سب سے بڑا کام مسلمانوں ہی کو اس تحریک کی فضا میں جمع کرنا تھا اور اس کے بعد غیر مسلموں کو سمجھانا کہ فرقہ وارانہ مسائل کا اس سے بہتر حل اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جہاں دو الگ الگ قومیں بسیرا کر بیٹھی تھیں، ان کا مذہب الگ، ان کی روایت الگ اور ان کی تہذیبیں بھی الگ تھیں، تو اس کا بہترین حل قائد اعظم کو یہی نظر آیا کہ ان کے لیے ایک الگ خطہ یا الگ ملک ہونا چاہیے۔ 1940 کی ایک قرارداد کے مطابق پاکستان مسلم اکثریت کے صوبے جو تھے پنجاب، سندھ، سرحد، بنگال اور بلوچستان پر مشتمل تھا۔ یعنی اس وقت یہ وہ صوبے تھے یا یہ وہ علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی۔ قائد اعظم مسلم لیگ کے دائمی صدر بن چکے تھے، اس لیے انہوں نے وکالت چھوڑ دی اور اپنی تمام توجہ سیاست کے لیے وقف کر دی۔ حصول پاکستان اب آپ کی زندگی کا ایک مقصد بن گیا تھا، یعنی انہوں نے اب وکالت چھوڑ دی تھی اور اس کام میں اپنی توجہ لگا دی کہ کیسے اب الگ وطن کے لیے کوششیں کی جائیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد 14 اگست 1947 کو دنیا کی ایک بڑی اسلامی ریاست ایک نو آبادی کی صورت میں عالم وجود میں آئی، یعنی قائد اعظم کی انتھک کوششوں کے بعد، محنت کے بعد 7 سال انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، پھر جا کے پاکستان حاصل ہوا۔ یہ پاکستان تھا جس کی ابتدائی صورت میں سے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تھا، کیونکہ پنجاب اور بنگال میں جو
اس لیے ان کو تقسیم کر دیا گیا کیونکہ بنگال میں جو ہے کچھ غیر مسلموں کی جو ہے اکثریت تھی، اس لیے بنگال کا جو حصہ تھا وہ ہندوستان کو واپس دینا پڑا، یعنی دونوں صوبوں کے ایسے حصے جن میں غیر مسلموں کی اکثریت تھی ہندوستان کو دے دیے گئے۔ 7 سال کی انتھک کوششوں کے بعد قائد اعظم کی محنت ثمر آور ثابت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس نوزائیدہ حکومت کی بھاگ دوڑ خود اپنے ہاتھ میں لے لی۔ بحیثیت گورنر جنرل یہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ مشکل دور تھا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی اور وہ اپنے ملک کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھے۔ اس لیے انہوں نے بہت ساری محنت کے بعد آخرکار مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر لیا۔ 71 سال کی عمر میں بھی وہ پاکستان میں سب سے زیادہ کام کرتے تھے۔ ان کے سامنے دن اور رات یہی کام تھا کہ کس طرح اس نوزائیدہ ریاست کو مضبوط بنائیں اور ترقی کے میدان میں اسے دوسرے بڑے ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کریں۔ قیام پاکستان کے بعد ان کو آرام نصیب نہ ہوا۔ ان کا ہر لمحہ قوم کے تصرف میں آتا تھا۔ گورنر جنرل ہونے کے علاوہ وہ پاکستان کی مجلس قانون ساز کے صدر بھی تھے۔ ان کی جو وفات 11 ستمبر 1948 کو رات 10:35 پر ہوا۔ یعنی قائد اعظم کیا چاہتے تھے کہ جب انہوں نے پاکستان کو آزاد کیا اس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا شمار ایسے ملکوں میں ہو جہاں ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کو اس صف میں کھڑا کرنا چاہتے تھے تاکہ پوری دنیا دیکھے۔ جی بیٹا، اس کی جو ہے اس سبق کی ایکسپلینیشن تو اب ہو گئی، جیسا کہ آپ لوگوں نے جو ہے اس کے الفاظ معنی آپ کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 1، 2 اور 3، 4 یہ آپ کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 1، 2، 3، 4 آپ کر چکے ہیں۔ اب آپ نے آگے جو کام کرنا ہے میں اس کی آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی۔ سوال نمبر 5، 6 اور 7 یہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس کو جواب جو ہے آگے سے کنٹینیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ خالی جگہ جو ہے آپ لوگوں نے بک میں ہی مکمل کرنی ہے، سمجھ گئے آپ؟ سوال نمبر 5 ہے میثاق لکھنؤ کب وجود میں آیا؟ سوال نمبر 6 قائد اعظم نے قیام پاکستان کی تجویز کب پیش کی؟ سوال نمبر 7 قائد اعظم کا انتقال کب ہوا؟ اس کے بعد ہے مناسب الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کریں۔ قائد اعظم نے کچھ عرصہ سندھ مدرسہ میں تعلیم پا کر ڈیش کراچی میں پڑھنا شروع کیا۔ نمبر 2 مسٹر جناح کی قابلیت، ذہانت اور حقیقت شناسی سے حکومت ڈیش کا قانونی مشیر بہت متاثر ہوا۔ نمبر 3 ڈیش میں مسلمانان ہند نے اپنے سیاسی اور قومی وجود کے لیے ایک خطرہ محسوس کیا۔ نمبر 4 1915 سے 1920 تک ڈیش اور ڈیش کے اجلاس اسی طرح ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ منعقد ہوتے رہے۔ نمبر 5 ڈیش میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے سرکاری طور پر میثاق لکھنؤ کے اصولوں پر قراردادیں پاس کیں۔ بیٹا سوال نمبر یہاں پہ جو 3 آ رہا ہے یہ دیکھیں، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ دیے گئے الفاظوں کو آپ جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہ آپ کا سارا ہوم ورک جا رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ 3 سوال، اس کی میں آپ کو تصویریں بھیج دوں گی، یہ خالی جگہ آپ نے بک میں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ ان تمام کے جو ہے آپ نے جملے بنانے ہیں لازماً۔ سوال نمبر 4 کو چھوڑ دیں، سوال نمبر 5 بھی چھوڑ دیں گے آپ، اور سوال نمبر 6 بھی آپ کینسل کر دیں، چھوڑ دیں۔ اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں سوال نمبر 7 پر۔ سوال نمبر 7 آپ نے بک میں ہی بیٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم کب پیدا ہوئے؟
نمبر 2 16 سال کی عمر میں قائد اعظم کہاں تشریف لے گئے؟ نمبر 3 مسٹر جناح نے وکالت کب شروع کی؟ نمبر 4 میثاق لکھنؤ کب طے پایا؟ نمبر 5 مسلم لیگ نے اپنا مقصد کب بیان کیا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے جہاں جہاں میں نے آپ کو ٹک کر کے دکھایا ہے وہ سب آپ نے کرنا ہے، جس کو کراس کیا ہے وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو 3 سوال آپ کے باقی رہتے ہیں ان کی تصویر میں آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو ہے سرگرمی آ رہی ہے، یہ دیکھیں بیٹا، سرگرمی بچوں کو معمار پاکستان وطن کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں، مشکل الفاظ کے معنی یاد کروائیں اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا سکھائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا اس سرگرمی میں؟ میرا وطن یا پاکستان پر ایک مضمون لکھنا ہے، سمجھ گئے بیٹا؟ میرا وطن یا اس کو آپ پاکستان کا نام دے دیں، اس پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھ کر جو ہے اپنی کاپی میں ہی لکھنا ہے۔ مضمون کہاں لکھنا ہے بیٹا؟ اپنی کاپی میں آپ لوگ لکھیں گے جو ہے، اس کے بعد آپ یہ جب بھی آپ کا ڈے ہوگا، جب آپ کا ہوم ورک وغیرہ سبمٹ ہوگا، اس دن جو ہے میں یہ چیک کروں گی آپ کا مضمون، آپ کا سارا جو کام ہوگا اور یہ آپ کے الفاظ جملے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ میں آپ کا چیک کروں گی۔ سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو اگین ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے میرا وطن پر یا پاکستان کے نام سے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک کام کرنا ہے، اور یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ جو ہمارے 3 سوالات ہیں ان کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ رہا آپ کا سوال نمبر جو ہے، اس کو سوال نمبر میثاق لکھنؤ، یہ جو ہے سوال نمبر 5 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ سوال نمبر آپ کا 6 ہو جائے گا اور یہ سوال نمبر آپ کا 7 ہو جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب میں اس کی آپ کو پکچر بھی کیپچر کر دیتی ہوں، یا آپ دیکھ لیں۔ میثاق لکھنؤ کب وجود میں آیا؟ کانگریس اور مسلم لیگ کی یکجہتی اور اتفاق کے طور پر میثاق لکھنؤ 1916 میں عالم وجود میں آیا۔ سوال نمبر 6 قائد اعظم نے قیام پاکستان کی تجویز کب پیش کی؟ 1940 میں قائد اعظم نے قیام پاکستان کی تجویز پیش کی، ٹھیک ہے؟ قائد اعظم کا انتقال کب ہوا؟ یہ سوال نمبر 7 ہے۔ قائد اعظم کا انتقال کب ہوا؟ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو رات کے 10:35 پر انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے آپ کو سارا ہوم ورک بتا دیا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔